آمد و رفت کا یہ قدرتی راستہ ہندوستان میں مغلوں کے دور اقتدار میں مغل روڈ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ مغل بادشاہ، وزراء، گورنر اور دیگر سرکاری عہدیدار اور اہلکار سفر کے لیے اسی راستے کو چنتے تھے۔ جموں اور کشمیر کو ملانے والا یہ واحد راستہ نہیں، نیشنل ہائی وے بھی دونوں وادیوں کا زمینی رابطہ قائم کرتی ہے، لیکن مغل روڈ کو تاریخی اعتبار سے خاصی شہرت حاصل۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد کے مشہور انجینئر علی مردان خان نے اس راستے کو باقاعدہ سڑک بنایا تھا اور اس پر قیام گاہیں بھی بنائی تھیں تاکہ مسافروں کو آسانیاں ملیں۔ جموں اور کشمیر کے درمیان سفر کرنے والے بکروال بھی اسی راستے کو چنتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں وہ تاریخی مغل روڈ کے پیچ و خم جو کشمیر کے قدرتی حسن کی رنگین چادر لپیٹ کر جبل شامخ کو اپنی محبتوں کا تاج محل بنائے ہوئے ہے۔ اس کی نزاکت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر سیاح جب اس پہ چلتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان پہ 14 طبق روشن ہوتے ہیں، وہیں وہ ساعتیں ان کی زندگی کی اہم ترین بھی ہوتی ہیں۔ یہ تاریخی مغل روڈ خطہ پیر پنجال اور وادی کو جوڑنے کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ موسم سرما میں 6 ماہ کے لیے یہ اپنے اوپر چلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس پہ لپٹی برف کی سفید چادر داغدار ہوتی ہے۔ مختار احمد العلیمی۔ ناظرین، محمد ارشد چوہان لکھتے ہیں، مغل روڈ ایک تاریخی سڑک ہے جو مغل بادشاہوں کی آمد و رفت کی وجہ سے مغل روڈ کہلائی جاتی ہے۔ اس سے قبل سفید پہاڑوں کی وجہ سے اس راستے کو نمکین راستہ بھی کہا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ اسی راستے سے لاہور اور سری نگر آیا جایا کرتے تھے۔ جلال الدین محمد اکبر پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے 1586 عیسوی میں کشمیر کو فتح کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد مغل روڈ منصوبے کو سب سے پہلے 1950 عیسوی میں تجویز کیا گیا، لیکن اس وقت اس کا نام مغل نہیں تھا۔ اس سڑک کو مغل روڈ کا نام شیخ محمد عبداللہ نے 1979 میں دیا۔ شیخ مرحوم اس وقت جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2009 میں عمر عبداللہ نے اس کا افتتاح کیا اور 2010 عیسوی میں عوام کے استعمال کے لیے مشروط اجازت دے دی گئی۔ 2012 میں اس سڑک کی ڈبل لین کا کام مکمل ہوا۔ مغل روڈ کی لمبائی بفلیاز تا شوپیاں 84 کلومیٹر ہے۔ اس سڑک پر شوپیاں، ہیرپور، ڈوبجیاں، زازنر، عالی آباد، پیر کی گلی، ستہ پانی، پوشانہ، چندی مڑ اور بفلیاز اہم مقامات ہیں۔ پیر کی گلی اس سڑک کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اس کو پیر پنجال پاس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ اتنی پرکشش ہے کہ آنے جانے والے مسافر یہاں ضرور رکتے ہیں۔ زیارت کے لنگر کے ستوؤں کے ساتھ نمکین قہوے کی چسکیاں لیتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور تصاویر کھینچتے ہیں۔ یہ مقام سطح سمندر سے 3485 میٹر بلند ہے۔ سری نگر شاہراہ کے راستے پنچ سے سری نگر 588 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو مغل سڑک کی بدولت 120 کلومیٹر تک سمٹ گیا ہے۔ عرف عام میں اس سڑک کو جموں سری نگر شاہراہ کا متبادل راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور صاحب لکھتے ہیں، آمد و رفت کا یہ قدرتی راستہ ہندوستان میں مغلوں کے دور اقتدار میں مغل روڈ کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ مغل بادشاہ، وزراء، گورنر اور دیگر عہدیدار اور اہلکار سفر کے لیے اسی راستے کو چنتے تھے۔ لکھتے ہیں،
جموں اور کشمیر کو ملانے والا یہ واحد راستہ نہیں، نیشنل ہائی وے بھی دونوں وادیوں کا زمینی رابطہ قائم کرتی ہے، لیکن مغل روڈ کو تاریخی اعتبار سے خاصی شہرت حاصل ہے۔ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ مغل بادشاہ کے عہد کے مشہور انجینئر علی مردان خان نے اس راستے کو باقاعدہ سڑک بنایا تھا اور اس پر قیام گاہیں بھی بنائی تھیں تاکہ مسافروں کو آسانیاں ملیں۔ جموں اور کشمیر کے درمیان سفر کرنے والے بکروال بھی اسی راستے کو چنتے ہیں۔ محمد ارشد چوہان صاحب لکھتے ہیں، مغل روڈ ایک تاریخی سڑک ہے جو مغل بادشاہوں کی آمد و رفت کی وجہ سے مغل کہلائی۔ ان سے پہلے سفید پہاڑوں کی وجہ سے اس راستے کو نمکین راستہ کہا جاتا تھا۔ مغل بادشاہ اسی راستے سے لاہور اور سری نگر آیا جایا کرتے تھے۔ جلال الدین محمد اکبر پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے کشمیر کو فتح کیا۔ اکبر نے سال 1586 عیسوی میں کشمیر فتح کیا۔ تقسیم ہند کے بعد مغل روڈ منصوبے کو سب سے پہلے 1950 عیسوی میں تجویز کیا گیا، لیکن اس وقت اس کا نام مغل نہیں تھا۔ اس سڑک کو مغل روڈ کا نام شیخ محمد عبداللہ نے 1979 میں دیا۔ شیخ مرحوم اس وقت جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پروجیکٹ کے لیے اس وقت 18 کروڑ روپیوں کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ بعد ازاں 1981 میں کام بھی شروع ہوا تھا، لیکن بڑھتی ملیٹنسی کے مد نظر بالآخر 1985 میں روکنا پڑا تھا۔ مغل روڈ کی لمبائی بفلیاز تا شوپیاں 84 کلومیٹر ہے۔ اس سے پہلے پنچ راجوری کے لوگوں کو وادی یا وادی سے آنے والوں کو جموں سری نگر قومی شاہراہ کا طویل راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے راستے پنچ سے سری نگر 588 کلومیٹر کا راستہ ہے جو مغل سڑک کی بدولت 120 کلومیٹر سمٹ کر رہ گیا۔ عرف عام میں اس سڑک کو جموں سری نگر قومی شاہراہ کا متبادل روٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ سڑکیں ایک حصے کو دوسرے سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں اور کسی بھی علاقے کی معاشی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہوتی ہیں۔ جب مغل روڈ پر کام ہو رہا تھا تو جموں اور کشمیر کی عوام بالخصوص پنچ راجوری کے لوگوں کے دلوں میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب حالات بدلیں گے۔ آج کل اس سڑک کے جو انتظامات ہیں یہ تو کبھی لوگوں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ کیا پتا تھا کہ پروجیکٹ کے مکمل ہوتے ہی یہ غیر ضروری تعطل کا شکار رہے گی۔ سال میں کم از کم 7 مہینے تو ٹریفک کی بحالی کے لیے سازگار ہوتے ہی ہیں، اس کے برعکس بدقسمتی سے یہ سال میں 8 مہینے تو بند ہی رہتی ہے۔ جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب خاک ہو جائیں۔ چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجا جائے، کوئی بستہ تھما جائے۔ ریاست جموں کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیاں کو جموں خطے سے جوڑنے والا تاریخی مغل روڈ واحد راستہ ہے۔ یہ شاہراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بعد ایک واحد شاہراہ ہے جو وادی کشمیر کو ملک کی دیگر ریاستوں سے جوڑتا ہے۔ مغل روڈ یہاں کے سب سے دلکش اور دل فریب شاہراہوں میں سے ایک ہے اور اسی مغل روڈ پر ضلع ہیڈ کوارٹر شوپیاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ایک سیاحتی مقام پیر کی گلی واقع ہے۔ سیاحتی مقام پیر کی گلی میں مغل روڈ پر واقع پیر کی گلی سے گزرنے والے لوگ قدرت کے اس شاہکار کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ لازوال حسن سے مالا مال اور صاف و شفاف نہریں، خوبصورت جھرنے، سفید چادر میں ڈھکی برف پوش پہاڑیاں،
کل کل کرتی ندیاں اور سرسبز و شاداب وادیاں اور بادلوں سے ڈھکے پہاڑ یہاں پر آنے والے سیاحوں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، یعنی اگر واقعی دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے۔ پیر کی گلی سے لطف اندوز ہونے والے سیاحوں نے بتایا کہ پیر کی گلی واقعی جنت نظیر ہے، مگر سیاحوں کے لیے یہاں سہولیات کا فقدان ہے۔ ہر سیاحتی مقام پر مناسب جگہ کا انتخاب کر کے بیت الخلا تعمیر کیے گئے ہیں، مگر یہاں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ 10 اگست 2020 کو ندیم احمد صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں اکثر برف باری اور بارش ہوتی رہتی ہے، مگر سر چھپانے کے لیے چھت تک نہیں میسر ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ یہاں شیڈز کی تعمیر کرائی جائے اور رابطہ بہتر کرنے کے لیے نیٹ ورک کا بھی بہتر نظم کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں مقامی سیاحتی انتظامیہ سے کہ اس دلکش اور دل فریب سیاحتی مقام کی طرف توجہ دے تاکہ ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاح بھی کافی تعداد میں یہاں کا رخ کریں اور مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے لیے نئے وسائل پیدا ہوں۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی سن 1965 میں ستمبر کی جنگ سے پہلے کہی گئی یہ نظم آج بھی اسی طرح تازہ، بامانہ اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کی عکاس ہے جیسے کہ اس وقت تھی۔ اس کلام میں شدت جذبات، شاعرانہ بانک پن اور خطہ جنت نظیر کے قدرتی حسن کے بیان کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو دعوت فکر بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ تو حسن کا پیکر ہے، تو رانائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے ہنسی خواب کی تعبیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گرے نور جہاں، نور جہانگیر، رخشاں ہے تیرے ماتھے پہ آزادی کی تنویر، تو جلوہ گرے نور جہاں، نور جہانگیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ ہر لمحہ مچلتی ہے تیرے من میں بہاریں، میں خانہ درا ہوش درختوں کی قطاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، چشموں کے ترانے ہیں کہ ساون کی ملہاریں، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر، ندیوں میں تیری نغمہ آزادی کی تفسیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ کیوں تیری فضاؤں میں اداسی کے نشاں ہیں، نکھرے ہوئے گلزار بھی کیوں محو فغاں ہیں، چشمے تیرے کیوں نالا کشو نوح گناہ ہیں، چشمے تیرے کیوں نالا کشو نوح گناہ ہیں، کوثر تیرے کیوں ہے جگر بستہ و دل کی، کوثر تیرے کیوں ہے جگر بستہ و دل کی۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ شاید تجھے مسلم کی وفاؤں سے گلہ ہے، فریاد تیری سچ ہے، تیرا شکوہ بجا ہے، لیکن میرے محبوب وقت آن لگا ہے، لیکن میرے محبوب
وقت آن لگا ہے، گونجے گا فضاؤں میں جب ایک نعرہ تکبیر، گونجے گا فضاؤں میں جب ایک نعرہ تکبیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ مانا کہ دلوں میں وہ تب و تاب نہیں ہے، اس قوم کی تلوار میں وہ آب نہیں ہے، اب عزم مسلمان وہ سیلاب نہیں ہے، اب عزم مسلمان وہ سیلاب نہیں ہے۔ گردش میں ہے برسوں سے میری قوم کی تقدیر، گردش میں ہے برسوں سے میری قوم کی تقدیر۔ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ مانا تیری مٹی پہ بہت خون بہا ہے، تو نے غم و آلام میں غلامی کو سہا ہے، لیکن میرے ہمدم میرا دل بول رہا ہے، لیکن میرے ہمدم میرا دل بول رہا ہے۔ ہمت کی حرارت سے پگھل جائے گی زنجیر، ہمت کی۔ یہ دیکھیے ناظرین، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی تھوڑا پیچھے ایسا موسم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم ہے۔ یہ دیکھیے ہلکی ہلکی بارش بھی پڑنے لگی ہے۔ ادھر دیکھیے لوگوں کا ہجوم ہے اور ادھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کو پیر گلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر لوگ رکتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، چائے لیتے ہیں اور ستو لیتے ہیں۔ تو ناظرین، پیر گلی سے آگے کی سفر کی ویڈیو انشاءاللہ ہم پھر کسی موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام۔